بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کے شب و روز پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ آج کے پروگرام میں ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ موضوع ہے ہمارے گھریلو رویے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کی زیادہ ہونے کی جہاں بہت ساری حکمتیں نقل کی گئی ہیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی نقل کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کما حقہ امت تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے امہات المؤمنین کو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو بھی کما حقہ امت تک پہنچایا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ کی گھریلو زندگی کیا تھی؟ گھر میں آپ کا رویہ خواتین کے ساتھ کیا تھا؟ گھر کے کام کاج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آج بہت سارے کام ہیں جو ہم نے خود سے تقسیم کر دیے، کچھ عورتوں نے ذمے لے لیے، کچھ مردوں نے ذمے لے لیے، اور جو کام عورتیں کرتی ہیں مرد ان کو ہاتھ لگانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اور جو کام مرد کرتے ہیں عورت ان کاموں کو ہاتھ لگانا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنے جوتے خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے۔ آج کتنے ہی گھرانے ہیں جہاں جوتے سینا تو دور کی بات ہے، جوتوں کو پالش کرنا مرد اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ عورت اس کے جوتے اچھی طرح پالش کر کے چمکا کے نہ دے تو وہ عورت پہ بے جا سختی بھی کرتا ہے، بسا اوقات مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ اور کتنے ہی گھرانے ہیں جن گھرانوں کا سارا نظام اس وجہ سے برباد ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے کپڑے صحیح استری نہیں کیے تھے، کپڑوں میں سلوٹیں باقی رہ گئی تھی، جوتے صحیح طرح سے پالش نہیں کیے تھے، جوتوں کو چمکا کر نہیں دیا تھا، فلاں چیز سے دھوڑ نہیں جھاڑی تھی، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے، یا جھاڑو صحیح نہیں مارا تھا۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہمارے گھر بسا اوقات ان چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کے پاس فرصت نہیں وہ آپ کو کپڑے استری کر کے دے تو آپ خود کپڑے استری کر لیں۔ آپ کی گھر والی کے پاس فرصت نہیں وہ آپ کے بوٹ آپ کو چمکا کر دے، آپ خود اپنے بوٹوں کو پالش کر لیں۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور مردانگی شان کے خلاف یہ بات نہیں۔ گھر میں عمومی طور پہ مرد کو باروب سمجھا جاتا ہے، اور اس اپنے روب کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی ایک عجیب سٹائل بنا کر گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اور گھر کے اندر ہنس مکھ چہرے کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس مکھ چہرے والے تھے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں کھلے آسمان تلے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی باتوں کا ثبوت باقاعدہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک رات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلے آسمان تلے تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ اتنے تارے ہیں، کسی کی نیکیاں اتنی ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں اتنی۔ کہنے لگی میں نے تعجب سے پوچھا میرے باپ کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تو ابو بکر کی بات کرتی ہے، ابو بکر کی تو غار کی 3 راتوں کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے، گھر میں بسا اوقات جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے۔ اگر شان مردانگی کے خلاف ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو کبھی نہ دیتے، گھر کے کام میں ہاتھ کبھی نہ بٹاتے۔ آج اگر کسی مرد کو دیکھ لیا جائے
کہ وہ گھر کا کام کر رہا ہے تو سارے کے سارے اسے کہتے ہیں یہ زن مرید ہے یا رن مرید ہے۔ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے گھریلو رویے میں اپنی اولاد کے ساتھ ایک حد تک فاصلہ رکھ کے، یعنی ان کے ساتھ اتنا زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے جتنا بے تکلف دوستوں کے ساتھ فری ہوتے ہیں کہ آپ کا احترام ان کے دل میں باقی نہیں رہے۔ اپنے احترام کا فاصلہ ان کے دلوں میں باقی رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ہنس مکھ چہرے کے ساتھ پیش آئیں، بے تکلفی کے ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کی ضروریات جانیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں اگر کسی ایسی چیز کو محسوس کرتے ہیں، پڑوس کے گھر میں کوئی کھانے کی ایسی چیز آئی جس سے آپ کے بچے کا دل دکھا، تو کوشش کریں اپنے گھر کے اندر اسے وہی مہیا کریں تاکہ آئندہ اس کے دل نہ دکھے۔ تو اپنے گھریلو رویوں پہ ہمیں تھوڑی سی دیکھ لینا چاہیے، تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے ہمیں اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا اور ہمارے رویے کیا ہیں، آپ کی سنت کیا تھی اور ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے گھریلو رویوں پہ ہمیں اپنی مثبت تبدیلی لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔